آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن آپ کے پاس اناج نہیں ہوگا. آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی لیکن آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہوگا. آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے موجود ہوگا لیکن آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جائیں گے آپ کو چیز نہیں ملے گی. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہوگا, آپ گاڑی خرید سکتے ہیں لیکن پیٹرول نہیں خرید پائیں گے. آپ ریسٹورنٹ جائیں گے, بیٹھ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن کھانا نہیں کھا پائیں گے. آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں گے نا وہ ردی کا ٹکڑا سمجھے جائیں گے, جیسے ردی ہوتی ہے نا. اور پاکستان ایسے وقت کی طرف, مہینوں کی طرف بات نہیں کر رہا, ہفتوں کی بات بھی نہیں کر رہا, کچھ دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنی سنگین صورتحال ہے, لیکن یہاں پر صرف سیاست کھیلی جا رہی ہے. ہم لوگ, اور کسی کو فرق نہیں پڑے گا سوائے پاکستانی عوام کے, مجھ جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ, اس کے علاوہ کسی کو فرق نہیں پڑے گا. لوگ اٹھیں گے, جو ہمارے حکمران ہیں وہ باہر چلے جائیں گے. یہاں پر یقین جانیے چوریاں ڈکیتیاں ہوں گی لیکن پیسوں کے لیے نہیں ہوں گی, کھانے کے لیے ہوں گی, کہ کسی کے پاس کھانے کی چیز ہو تو ہم چرا لیں. پاکستان اس جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ, ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے, اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. لیکن جناب یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے, کیونکہ آج جو میں آپ کو حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں, ہمیں شاید لگتا تھا جس دعا سے میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں, اس دعا کی آج ہم سب کو بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے. کیونکہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ خطرہ ہمارے گھروں کے باہر ہے, گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے. اب یقین جانیے خطرہ دروازہ کھول کے ہمارے کمروں تک آ چکا ہے. آنے والا وقت, بلکہ میں یہ دنوں کی بات نہیں کر رہا, ہفتوں کی بات نہیں کر رہا, مہینوں کی بات نہیں کر رہا, گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ گھنٹے بعد, کچھ مطلب 24 گھنٹے کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن کچھ گھنٹے بعد, 100-150 گھنٹے بعد جو صورتحال پاکستان کے اندر ہونے والی ہے نا, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اور اگر ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا نا, آپ کے پاس 1 کروڑ روپے موجود ہوں اکاؤنٹ کے اندر, 1 کروڑ روپے موجود ہوں, آپ اس سے گاڑی خرید سکتے ہیں لیکن گاڑی چلا نہیں سکتے کیونکہ پیٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ جا سکتے ہیں لیکن آپ کھانا نہیں خرید سکتے کیونکہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے. آپ کیا پیسے کھائیں گے؟ 1 کروڑ روپے کا کیا کریں گے؟ وہ ردی ہو جائے گی, جیسے کاغذ کی ردیاں ہوتی ہیں نا, ویسے وہ پیسے ردی ہو جائیں گے, آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے ہیں. اور پاکستان اس نہج پر آ چکا ہے. میں بڑی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, آپ مارکیٹ میں جا کے خریداری کرتے ہیں. اسی طریقے سے حکومتیں بھی, اسٹیٹ بھی خریداری کرتی ہے. پوری دنیا کے اندر جو خریداری ہوتی ہے, ٹریڈ ہوتی ہے, وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. پاکستان کے پاس جو ریزرو موجود ہے اس وقت, جس سے وہ پیٹرول خریدے گا, جس سے وہ ویٹ یعنی گندم خریدے گا, جس سے وہ دالیں خریدے گا, یعنی ہمارے کھانے پینے کی, ہماری روزمرہ کی اشیاء سب باہر سے آتی ہے. پاکستان میں سوائے چاولوں کے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, ان سے منتیں ترلے کرتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے دے دو. اب ہو یہ رہا ہے, میں بڑی آپ کو بیسک سی مثال دوں. آپ کے پاس جیب میں 1 کروڑ روپے ہیں, آپ جا کے مارکیٹ میں خریداری کر لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ مارکیٹ میں جاؤ اور مارکیٹ والا آپ سے کہ بھائی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے, مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے $100 چاہیے تو میں یہ چیز آپ کو دوں گا. اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا میں جو بھی خریداری آپ کرتے ہو اس کے لیے پیسوں کی نہیں, اس کے لیے ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو اس وقت ادائیگیاں کرنی ہے پہلے استعمال کیے ہوئے پیٹرول کی, جو کہ آپ نے آگے ادائیگی کرنی ہے. اب آپ کو بڑے چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. پاکستان کے پاس 2.8 ارب ڈالرز موجود ہیں. اب آپ ہی کہیں گے یار یہ بہت بڑی رقم ہے, 2.8 ارب ڈالرز. اب میں آپ کو ایک موازنہ کرتا ہوں. پاکستان کے پاس کتنے ہیں؟ 2.8 ارب ڈالرز. انڈیا کے پاس کتنے ہیں؟ 550 ارب ڈالرز. 550 ارب ڈالرز 3 ارب ڈالر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اب کیا ہونا کیا ہے, آپ نے جو اگلے 15 دن کی پیٹرول کی ادائیگی کرنی ہے, آپ نے دالیں منگوانی ہے, آپ نے گندم منگوانی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ پیسے ختم ہو جائیں گے. اب آپ دنیا سے کوئی خریداری نہیں کر سکتے. سری لنکا کی صورتحال آپ نے دیکھی تھی. سری لنکا میں گاڑیاں تھیں, پیٹرول کسی کے پاس نہیں تھا. لوگ ایک دوسرے کے گھر میں ڈکیتیاں کر رہے تھے, پیسوں کے لیے نہیں, کہ شاید ان کے گھر میں کوئی آٹا پڑا ہوا ہو, شاید دالیں پڑی ہوئی ہو, چاہے کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہو, تو ہم وہ کھا لیں. آپ کے پاس پیسے اتنے ہوں گے لیکن اس پیسوں کا استعمال نہیں ہوگا. IMF ہمارے پاس آیا ہوا, پاکستان میں 8 دن بیٹھا, 8 دن بیٹھنے کے بعد چلا گیا, کوئی معاہدہ نہیں ہوا. اور کتنے پیسے ہمیں چاہیے؟ 1.1 ارب ڈالر, صرف کہ بھائی ہمیں دے دو. اور آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہے, جو لکھنا ہے لکھ لو بھائی, آپ پیٹرول پہ قیمتیں بڑھا دو, آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا دو,
آئی ایم ایف آپ کو نہیں کہتا ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں. اس چیز کو ذرا سوچ لیں. ہم کہتے ہیں کہ یار آئی ایم ایف نے پاکستان کے خلاف بہت. نہیں بھائی, میں بڑی سمپل سی مثال آپ کو دوں. آپ کسی کو قرض دیں ایک دفعہ, وہ قرض کی ادائیگی واپس نہ کر سکے, دوسری بار پھر آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے, آپ پھر اس کو قرض دے دیں, تیسری بار آ جائے پھر آپ قرض دے دیں, چوتھی بار جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کہو گے نا یار اپنی آمدنی بڑھاؤ نا خدا کے لیے, کب تک مجھ سے آ کے پیسے مانگتے رہو گے. پھر وہ آپ کو بتائے گا آمدنی بڑھانے کے ذریعے کیا ہوتے ہیں. بھائی آپ یہاں کام کر سکتے ہو, یہاں کام کر سکتے ہو, اس طرح پیسہ کما سکتے ہو. پیسے دیتے ہوئے وہ انسان سوچے گا نا کہ آپ کے پاس اس کو ریٹرن کرنے کے لیے کیا سہولیات موجود ہیں. آئی ایم ایف کا کام یہی ہوتا ہے. آئی ایم ایف نے پہلی شرط یہ رکھی پاکستان کے پاس کہ بھائی آپ نے جو 80 افراد پر مشتمل کابینہ بنائی ہوئی ہے نا, جس میں سے آدھوں کے پاس قلم دان ہی نہیں ہے, وزارتیں نہیں ہیں, اس کو کم کیجیے. انہوں نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو جو مراد دی جاتی ہیں, بجلی فری, گیس فری, یہ تمام چیزیں فری, اس کو کم کیجیے. اپنے شاہانہ اخراجات کم کیجیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیجیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ جناب ٹیکسز نہیں لگائیں آپ جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں, جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان سے ٹیکس وصول کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب الیکشنز آ رہے ہوتے ہیں نا, تو الیکشنز جب آتے ہیں تو آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کے پاس مال بلیک منی ٹھیک ٹھاک قسم کا ہوتا ہے, کالا پیسہ, کالا دھن ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لگاتے ہیں اور وہاں سے جیتتے ہیں اور سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں, تب بشمول تمام سیاسی جماعتیں. میں آپ کو پھر ہی بات کر رہا ہوں, اس میں سے کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دودھ کی دھلی ہے, مسلم لیگ نون دودھ کی دھلی ہے, متحدہ قومی موومنٹ دودھ کی دھلی ہے, پیپلز پارٹی دودھ کی دھلی ہے, کوئی جماعت دودھ کی دھلی نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتیاں اسی پیرامیٹر سے, اسی فارمولے سے, اسی رول سے الیکشنز لڑتی ہیں, الیکٹیبلز کو چنتی ہیں. وہ کیونکہ لوگ کسی اور کو ووٹ نہیں دیتے اور لوگوں کو ووٹ دلوایا جاتا ہے. یہ بات آپ سب سمجھتے ہیں. وہی کہتے ہیں بھائی کابینہ کا جو حجم ہے نا, اس کو کم کریں, اپنے اخراجات کم کریں. آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے, آپ کے پاس آپ سمجھیں 70 کے قریب آپ کے پاس ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں آپ کے خرچے کے, آمدنی آپ کی 30 کے قریب ہے. آپ کیسے پورا کریں گے اس کو؟ نہیں کر سکتے, اس لیے آپ پیسے مانگتے ہیں. ہم لوگ معذرت کے ساتھ بھکاریوں کی طرح پیسے مانگتے ہیں. اب اگر پاکستان کو یہ نہیں ملتی گرانٹ تو خیر نہیں ہے, گرانٹ ایک آپ سمجھ لیں کہ امداد ہوتی ہے, زکوٰۃ فطرہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. اگر پاکستان کو یہ نہیں ملتا تو آپ یقین جانیے پاکستان کے پاس پیٹرول کے پیسے ختم ہو چکے ہیں. آپ جب روڈوں پر نکلیں گے نا تو سائیکلیں چلائیں گے, آپ گاڑیاں نہیں چلا پائیں گے. یہ ہماری اس وقت صورتحال ہو گئی, اور اس میں صرف موجودہ حکومت کا ہاتھ نہیں ہے. میں آپ کو یہ آنیسٹلی بتا رہا ہوں, اس میں تمام حکومتوں کا ہاتھ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو معاہدے کیے تھے اس پر عمل درآمد نہیں کیا, یہ بھی ماضی کا قصہ ہو گیا. اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ پیش کیا تھا, اس میں جو معاہدے کیے گئے, جو بات کی گئی, اس کو نہیں رکھا گیا. آنے والا وقت پاکستان کے لیے انتہائی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو سری لنکا جیسی صورتحال سے بچائے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.